السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی جناب عامر صاحب، جن کا تعلق ڈی سی کالونی سے ہے، انہوں نے سوال کیا کہ کیا جس طرح آدمی عورت کے آگے والے مقام سے ہم بستری کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح پیچھے والے مقام سے بھی کر سکتا ہے؟ اور یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک حافظ قرآن ہے جو بطور دلیل قرآن مجید کی آیت مقدسہ تلاوت کر رہا تھا کہ یہ کام بالکل جائز ہے۔ اور وہ قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 ہے کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں اور تم اپنی کھیتیوں میں جہاں سے چاہو آ سکتے ہو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ فقہاء اور مفسرین نے جو اس کا معنی بتایا ہے ہم وہی معنی لیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم جہاں سے چاہو، یعنی کہ جس کیفیت سے چاہو اس مخصوص مقام میں آ سکتے ہو، یعنی کہ آگے سے، پیچھے سے، لٹا کے، بٹھا کے، جس طرح چاہیں آپ کر اس مخصوص مقام میں آ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ پیچھے والے مقام پہ بھی آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح فرمودات موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی حق بات بیان کرنے سے شرم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے بیویوں سے پیچھے کے مقام پر جمع کرنے سے منع فرمایا۔ اور یہی نہیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کہ لا ينظر اللہ عز وجل راجلا اتا رجلا، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا، رجلا اتا رجلا، جو آدمی کسی آدمی کے اوپر، یعنی کہ ایک آدمی کسی آدمی ہی سے بدفعلی کرتا ہے، او امراتن فی دبورہا، یا اپنی عورت پر یا کسی بھی عورت پر فی دبورہا، اس کی دبر میں، یعنی کہ پیچھے والے مقام میں ہم بستری کرتا ہے۔ لا ينظر اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2162۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملعون من اتا امراتہ فی دبورہا، کہ وہ آدمی لعنتی ہے، ملعون ہے، جو اپنی عورت کے پاس اس کے دبر میں، اور دبر یعنی کہ پیچھے والے مقام میں آتا ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث مبارکہ ترمذی اور بخاری شریف دونوں میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حائضہ سے جمع کرے یا پیچھے والے مقام میں جمع کرے یا کاہن کے پاس آئے، اس نے مجھ محمد کے اس قرآن مجید پر اس کا انکار کیا، یعنی کہ قرآن کا انکار کیا جو مجھ پر نازل ہوا۔ تو اسی طرح اگر فقہاء کی کتابوں کو دیکھا جائے تو علامہ ابن عابدین شامی در مختار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 39 میں یہ لکھتے ہیں کہ حرمتها اشد من الزنا، کہ آگے والے پیچھے والے مقام میں بدفعلی کرنا اپنی ہی عورت سے اشد من الزنا، یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لحرمتها، کیونکہ اس کی حرمت ہے عقلاً و شرعاً و طبعاً، کہ عقلی طور پر اور شرعی طور پر، طبیعت بھی یہ گند کا مقام ہے، غلاظت کا یہ ڈھیر ہے یہاں پر وطی کرنا، یہ عقلاً شرعاً اور طبعاً یہ زنا سے بھی آگے کی بات ہے۔ اور اسی طرح ابو داؤد طیالسی نے بھی اپنی مسند میں کہا کہ، اور انہوں نے تو حدیث مبارکہ باقاعدہ پیش کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال النبی تلک الوطیۃ الصغریٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چھوٹی وطی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان حافظ قرآن جو ہیں ان کا یہ معنی لینا بالکل غلط ہے، یہ قرآن اور سنت کے بالکل مخالف ہیں۔ اور ویسے بھی جو اس کی وجہ یہ ہے کہ تسکین کا مقام عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے والا مقام رکھا ہے، نہ کہ پیچھے والا مقام۔ تو خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔